بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات کے جوابات آ رہے ہوں گے۔ محل نمبر 3 تک ہمارے جو حروف تھے 29 وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے تھے۔ آگے محل نمبر 4 اور محل نمبر 5 کے لیے کوئی حرف باقی نہیں ہے، لیکن ان دو محلوں کے لیے جو حروف رہتے ہیں یا ہم نے ان کے نام رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ الف، واو اور یا، الف، واو اور یا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے انشاءاللہ میں بتا چکا ہوں کہ الف کے دو نام ہیں، الف بصورت حمزہ اور الف بصورت الف مدہ، واو بصورت واو، واو بصورت واو مدہ، یا بصورت یا بصورت یا مدہ۔ تو یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں یہ حروف۔ پچھلی مخارج میں ہم نے جو ان کے نام یاد کیے ہیں وہ الف بصورت حمزہ ہم نے پڑھا ہے، وہاں واو بصورت واو ہم نے پڑھا ہے، وہاں یا بصورت یا پڑھا ہے۔ ان کا جو اگلے جو ان کے نام ہے الف بصورت الف یا الف بصورت الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، یہ ہم وہاں نہیں پڑھے ہیں، لہٰذا ان کے لیے مستقل محل اور مخرج کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تو ان کے محل کا نام ہے جوف دہن۔ ہمارا چوتھا محل جوف دہن، اس محل کے اندر مخرج کا نام جوف دہن۔ جوف دہن منہ کے اندر کے خالی کے خلا کو کہا جاتا ہے، جو خالی حصہ ہے، نہ ہونٹ ہلتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے، نہ دانتوں کا اس میں کوئی استعمال ہے، منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے، اس سے جو ہو یہ جو حصہ ہے اس کا نام جوف دہن ہے۔ اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو حروف ہوائیہ کہا جاتا ہے۔ مدہ تو ہوائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کسی مخرج کی ضرورت مزید نہیں، بس ہوا میں اڑ گئے اور ختم ہو گئے۔ اب الف بصورت الف مدہ، ان کی ادا کیسی ہے؟ مخرج تو میں نے بتا دیا۔ الف کی ادا، واو کی ادا، یا کی ادا بے اعتبار مخرج، یعنی بے اعتبار مخرج جو جوف دہن ہے۔ کیسی ہے ان کی ادا؟ الف کی ادا جیسے قال، قاف الف لام قال۔ اب قال میں قاف تو سمجھ میں آ رہا ہے، لام تو آ رہا ہے، اب الف کہاں سے ادا ہوا؟ یہ ہوا میں اڑ گیا، ختم۔ قاف کو اٹھا لیا، قاف کو الف نے اٹھایا، اس لیے الف کو کہا گیا الف مدہ۔ الف ہوا میں ختم ہوا، اس لیے اس کو کہا گیا حرف ہوائیہ۔ واو کی ادا بے اعتبار مخرج، یعنی واو مدہ کی ادا بے اعتبار مخرج، جیسے قالو، قالو، قاف ٹھیک ہے، لام پہ ٹھیک ہے، واو کہاں سے ادا ہوا؟ اس واو مدہ میں ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا، صرف ہونٹوں میں پیش کی سی صورت بنائی جاتی ہے۔ قالو، قالو نہیں، ہونٹوں کو گول کرنا حرف مدہ میں جائز نہیں۔ قالو، اور یا جیسے یا کی ادا، یعنی یا مدہ کی ادا بے اعتبار مخرج، جیسے قیلا،
قیل قیل قیل، یہ ہوا ہمارا محل نمبر 4 جس کا نام جوف دہن، اور ان میں ایک مخرج ہے، اس مخرج کا نام جوف دہن، اس میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کے نام ہے حروف مدہ اور حروف ہوائیہ، دونوں کا وجہ بھی بتا دیا، اور ان کے ادا باعتبار مخرج بھی بتا چکا ہوں، ابھی بتا دیا الحمدللہ، میرا ذمہ فارغ ہو گیا۔ آگے ایک محل رہتا ہے، ابھی وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔